بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ محترم ناظرین، میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے سلطنت عثمانیہ اور ان کے سلطان۔ یہ سلسلہ بھی میں نے آپ کی جو آڈینس ہے میری، اس کی فرمائش یا اس کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع کیا ہے۔ یہ شروع کیا تھا میں نے عثمان کارلوس، اور پھر اس کے بعد جو جتنے آگے سلطان آئے، جیسے اس کی بنیاد رکھی گئی سلطنت عثمانیہ کی۔ آج ہم پہنچے ہیں 19ویں سلطان تک۔ آج کے جو ہمارے سلطان ہیں وہ سلطان محمد رابع ہیں۔ سلطان محمد رابع یا سلطان محمد سلطان محمد یہ کہہ لیں، یہ 2 جنوری 1642 کو استنبول میں پیدا ہوئے اور 8 اگست 1648 کو 19ویں سلطان کا انہوں نے حلف اٹھایا یا تخت نشین ہوئے۔ اس وقت سلطان کی عمر صرف 7 سال یا اس سے بھی کم تھی۔ اس سلطان کا جو دورانیہ ہے حکومت کا، وہ سلیمان اعظم کے بعد یہ دوسرے بڑے سلطان گزرے ہیں کہ جن کی جو تخت نشینی سے لے کے ان کے دور اختتام تک کوئی 39 سال بنتے ہیں، جبکہ ان کی 46 سال تھی۔ تو اس طرح پھر ان کا دورانیہ ان کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ پہلے 8 سال جو تھے وہ بڑی کشمکش میں گزرے کہ ان کی والدہ ترحان بیگم اور ان کی دادی کوثر سلطان دونوں کے درمیان ایک خانہ جنگی جیسا ماحول تھا، اور حرم کی عورتیں اس وقت بہت طاقتور تھیں، لہٰذا ان طاقتوروں کے درمیان رسا کشی کا ایک ماحول تھا۔ آدھے سپاہی اس طرف، آدھے سپاہی اس طرف، آدھے وزرائے اعظم یا جو پاشا تھے، گورنرز، وہ ایک طرف تھے۔ تو بالآخر ترحان بیگم کے حامیوں نے کوثر سلطان کو قتل کر دیا۔ یوں اس بغاوت کا پھر صفایا ہو گیا اور تمام لوگ ہی پھر اس طرف سے ہٹ کر ترحان بیگم اور سلطان کی جانب آ گئے۔ ان بغاوتوں کے ختم ہونے کے بعد 1656 میں 1652 میں احمد پاشا کو صدر یا وزیر اعظم بنایا گیا۔ انہوں نے بڑی محنت اور جاں سے کام کیا، مگر پھر ان کو بھی جلد ہی قتل کروا دیا گیا۔ 1656 کو محمد کپرالی کو نیا صدر یا صدر اعظم یا وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ ان کی 5 سال کی محنت نے رنگ لایا۔ ایک جو سلطنت نیچے جا رہی تھی اس کو اٹھا کر اوپر کیا، اور ان کے کاموں کی وجہ سے پھر سے سلطنت کا نام روشن ہو گیا، اور ان کے جو خزانے خالی ہو رہے تھے دوبارہ بھرنے شروع ہو گئے، اور ان کے درمیان جو فوج میں بغاوت تھی ان کو یکجا کر کے ان کے دل جیت لیے۔ یہ تھی محمد کپرالی کی جو سوچ یا ان کے کارنامے۔ بالآخر 1661 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے احمد کپرالی کو نیا صدر بنایا گیا۔ تب تک محمد رابع بھی 20 سال کی عمر کے ہو چکے تھے، مگر ان کو زیادہ شوق شکار کھیلنے کا تھا، وہ اسی میں وقت گزارتے تھے، تو لہٰذا احمد کپرالی نے ہی زیادہ تر سلطنتی امور کو چلایا اور بہت خوبی سے چلایا۔ انہوں نے کئی کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیے۔ ان کے دور میں کیونکہ تمام اختیارات ان کے پاس تھے، تو 1661 سے لے کے 1676 تک، جب تک کہ ان کی وفات نہیں ہوئی، سلطنت عثمانیہ کے وہ یوں سمجھیں کہ سلطان کے طور پر ہی کام کر رہے تھے۔ تمام لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ ایک گریٹ شخص تھے، چاہے وہ مسلم ہوں یا عیسائی ہوں، ان کے بارے میں یکساں رائے یہی پائی جاتی ہے کہ وہ ایک عظیم سلطنت کے عظیم صدر وزیر اعظم تھے۔ پھر 1663 میں آسٹریا کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ آپ نے فوج لے کر وہاں گئے، کوئی 5000 یہاں پر لکھتے ہیں، کوئی کچھ زیادہ لکھتے ہیں۔ 5 ہفتے کے محاصرے کے بعد انہوں نے ایک قلعہ تو فتح کر لیا۔
1963 میں، مگر اگست کی جو جنگ تھی اس میں شکست کھا گئے اور 10,000 کے قریب ان کے فوجی وہاں پر مارے گئے یا شہید ہو گئے۔ پھر 1664 کو 20 سال کا ان کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اسلحہ اور طریقے بھی پرانے تھے، جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی، کیونکہ ان کے جو طور طریقے تھے وہ محمد یعنی کہ سلطان سلیمان اعظم گریٹ اعظم جو تھے یہ سلیمان ان کے طرح کے تھے، جبکہ یورپ جدید اسلحے اور جدید لڑائیوں کی وجہ سے ان کے پاس جدید ہتھیار تھے۔ لہذا شکست کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو یکجا کیا۔ ہنگری کے کچھ علاقے 3 جو گورنر تھے وہ آسٹریا کے پاس چلے گئے، 4 سلطنت عثمانیہ کے پاس آ گئے، اور جو آسٹریا کا بادشاہ تھا یا شہنشاہ تھا اس نے بھاری رقم ادا کی سلطان کو۔ اس طرح پھر 1670 میں پولینڈ نے ان پر دھاوا بول دیا۔ اس وقت پولینڈ اور روس یکجا تھے، مگر 1672 میں پولینڈ سلطنت کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ محمد سلطان اور احمد کوپرالی نے مل کر اس جنگ میں حصہ لیا اور پولینڈ کے کئی علاقے قبضے میں لے لیے۔ اس طرح پھر جنگ کی تیاری شروع کر کے پولینڈ بعد میں، کیونکہ بظاہر تو یہ جنگ ختم ہو گئی تھی، خفیہ طور پر پولینڈ اپنی جو خفیہ جنگ تھی اس کی تیاری میں لگا رہا۔ 1672 میں پھر پولینڈ جو تھا اس نے ایک معرکہ آرائی کی، جس میں عثمانیوں کو 1674 میں شکست ہوئی۔ پھر 1676 میں کئی علاقے فتح کر لیے۔ سلطان کے جو تھے وزیر اعظم احمد کوپرالی، اسی سال احمد کوپرالی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی جگہ پھر مصطفیٰ پاشا کو نیا صدر یا نیا وزیر اعظم بنایا گیا، مگر اس کی وجہ سے، ان کے سخت رویے کی وجہ سے رایا ان سے بہت تنگ تھی۔ 1677 کو یوکرین کے قزاقوں کی بغاوت کے بعد روس نے ان کو سپورٹ کیا، پولینڈ نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد پھر ان کو عثمانیوں کو یہاں پر شکست ہوئی۔ 1678 کو دوبارہ تازہ دم ہو کر دوبارہ حملہ کیا تو کئی علاقے پھر سے فتح کر لیے۔ 1681 میں سلطنت اور روس کے درمیان صلح ہو گئی۔ 1682 میں آسٹریا نے ایک بار پھر باغی فرمانرواؤں اور آسٹریا کی فوج کی تعداد کوئی 35,000 تھی، تو اس وقت اگر یہ جو مصطفیٰ پاشا تھے حملہ کر دیتے تو شاید یہ جیت جاتے، اور 1683 میں ویانا کی طرف گئے، وہاں پر صرف 11,000 فوجی تھے، مگر ان پر اس وقت حملہ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے بعد میں پھر ان کو شکست کھانا پڑی۔ 15 جولائی کی جو یہ جنگ تھی اس پر فتح نہ ہوئی، بلکہ ان کی اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے یہ شکست کھا کر واپس آ گئے۔ پھر عثمانی فوج کو شکست ہوئی، مذہبی لڑائی انہوں نے لڑی، اور تمام جو مذاہب کے لوگ تھے یعنی کہ یورپ کے لوگ تھے ان کو اکٹھا کر کے یہ سبق دیا گیا کہ مسلمان ایک طرف ہیں، عیسائی ایک طرف ہیں۔ اس مذہب کے ابھارنے کی وجہ سے ایک بار پھر عثمانیوں کو اس لڑائی میں شکست ہوئی۔ پھر یعنی کہ اس کو احمد مصطفیٰ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، قتل کروا دیا گیا، اور ابراہیم پاشا نئے سلطان بن گئے۔ مگر پھر کچھ ہی عرصے بعد آسٹریا اور کئی علاقے فتح کر لیے۔ وینس اور پورا علاقہ واپس لینے کے بعد اس طرح دوبارہ سلطان کی فوج نے اس پر قبضہ کر لیا۔ مگر کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو ان کو شکستیں ہوئی ہیں ان میں سلطان محمد رابع کا ہاتھ ہے، ان کے خلاف علماء دین، امائے دین اور جو تھے انہوں نے ان کو معزول کر کے تخت سے ہٹا دیا، اور ان کے بیٹے سلیمان ثانی کو نیا بادشاہ بنا دیا اور ان کو قید کر دیا۔ یہ تھی ان کی کہانی، اور 6 جنوری 1993 کو یہ وہیں پر قید خانے میں قتل کر گئے،
اور پھر ان کو وہیں پر دفنا دیا گیا۔ یہ تھا مختصر سا کہانی سلطان محمد رابع یا سلطان محمد II یا محمد II کے بارے میں۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو، داستان اچھی لگی ہو، تو یقیناً اس کو لائک اور کمنٹ کیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میری خامی یا خوبی کہاں پر ہے، تاکہ میں اس کو مزید بہتر کر سکوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، خدا حافظ۔